السلام علیکم دوستو، علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرین کی پٹری کے اوپر پتھر کیوں پڑے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ریلوے پھاٹک پر ان پتھروں کی موجودگی کے پیچھے ایک سائنسی وجہ چھپی ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ سائنسی وجہ کیا ہے۔ بظاہر تو ٹرین کے ٹریک پر دکھنے میں بہت سادہ سا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ اسٹیل کے ٹریک کے درمیان کنکریٹ یا لکڑی سے بنے تختے موجود ہوتے ہیں جن کو سلیپر کہا جاتا ہے۔ ان سلیپر کے نیچے اور درمیان میں پتھر موجود ہوتے ہیں جن کو بلاسٹک کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے مٹی سے بنی مزید دو تہیں ہوتی ہیں جن کے بعد زمین کی عام سطح آتی ہے۔ عینی ہم کو تو لگتا ہے کہ ٹریک کو عام سطح پر بچھایا گیا، مگر یہ درست نہیں۔ اگر آپ باریک بینی سے جائزہ لیں تو یہ ٹریک عام سطح سے کچھ بلند ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں استعمال ہونے والی ٹرینوں کا وزن لاکھوں کلو گرام ہوتا ہے اور یہ بوجھ ٹریک اکیلا نہیں اٹھا سکتا۔ ٹریک پر ہر جگہ پھیلے پتھر اس کام میں مدد فراہم کرتے ہیں اور وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں جو ٹرین کے گزرنے کے ارتعاش سے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ اگر وہاں عام پتھروں کا استعمال ہو تو وہ ٹرین کے گزرنے کے نتیجے میں اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، جس سے ٹریک بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اگر آپ ٹریک پر ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ وہاں پھیلے پتھر اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، جبکہ تختوں کو بھی اپنی جگہ مستحکم رکھتے ہیں۔ اس طرح ٹریک ٹرین کا بوجھ آسانی سے اٹھا لیتا ہے۔ ان پتھروں کے استعمال کی چند اور وجوہات بھی ہیں۔ جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کی حرکت سے ارتعاش بھی پیدا ہوتا ہے جس سے ٹریک کے پھیلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس ارتعاش کے اثر کو بھی پتھر کم کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر یہ پتھر موجود نہ ہوں تو کنکریٹ کے سلیپرز مستحکم نہیں رہ پاتے۔ اس کے نتیجے میں ٹریک کے لیے ٹرین کا وزن سنبھالنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ پتھر موجود نہ ہوں تو ٹریک پر گھاس، پودے اور درخت اگ سکتے ہیں جس سے ٹرین کو سفر کے دوران مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر یہ پتھر کسی قسم کے سبزے کو اگنے نہیں دیتے۔ ان پتھروں کی وجہ سے بارش کا پانی بھی ٹریک پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا استعمال کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے اور اب بھی بہت مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔